صفیہ ان خواتین میں سے تھی جو معاشرے کے تیور پوری طرح سمجھ نہیں پاتی، مگر ان کے نازک کندھوں پر بھاری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ وہ صرف 5 برس کی تھی جب اس کی زندگی کو پہلا زخم لگا، ماں باپ کے جھگڑے، علیحدگی اور پھر باپ کا ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا۔ باپ محمد فاضل نے فیصلہ کیا کہ بیٹی کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ ایک ننھی سی جان ماں کی گود سے جدا کر دی گئی۔ ماں دروازے پر کھڑی روتی رہ گئی اور صفیہ باپ کے گھر میں ایک اجنبی بن گئی۔ شروع میں ستیلی ماں بختوں نے پیار کا دکھاوا کیا، مگر جلدی صفیہ کے ننھے ہاتھوں میں کھلونے نہیں، برتن اور جھاڑو آ گئے۔ کڑکتی سردی میں پانی بھرنا، برتن مانجنا اور سب کی ڈانٹ سہنا اس کا نصیب بن گیا۔ وہ راتوں کو چپکے سے روتی اور دعا مانگتی، یا اللہ مجھے میری ماں سے ملا دے، یا اس زندگی سے نجات دے دے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ قرآن پاک مکمل کرنا، مگر بختوں اسے پڑھنے کی مہلت نہ دیتی۔ مگر قسمت نے ایک راستہ نکالا۔ کنویں پر اس کی ملاقات ایک نیک دل خاتون سے ہوئی جنہیں سب بی بی کہتے تھے۔ صفیہ پانی بھرنے کے بہانے ان کے گھر جاتی اور چپکے چپکے قرآن پڑھتی۔ ایک دن دیر ہو گئی، گھر پہنچی تو ستیلی ماں نے جلتی لکڑی سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ عین اسی وقت اس کا باپ آ گیا۔ اس نے بیٹی کو بچا لیا مگر سچ جان نہ سکا۔ صفیہ بڑی ہو رہی تھی، اس کے چہرے پہ معصومیت اور آنکھوں میں اداسی کی نمی تھی۔ وہ حسین تھی مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ بی بی کا بیٹا اسرار شہر میں ڈاکٹر بننے کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن اس کی نظر صفیہ پر پڑی اور وہ بے اختیار بول پڑا، ویرانے میں بھی پھول کھلتے ہیں۔ جلدی رشتہ طے ہو گیا۔ صفیہ کو یقین ہی نہ آیا کہ اس کی قسمت بھی مسکرا سکتی ہے۔ شادی کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ شوہر کی محبت، ساس کا سایہ اور چند سالوں میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ مگر خوشیاں سب کو راس نہیں آتی۔ زاہدہ جو کبھی صفیہ کی سہیلی تھی اب اس کی خوشحالی سے جلنے لگی۔ وہ خوبصورت، فیشنیبل اور آزاد خیال تھی۔ اسرار کو اس میں وہ چمک نظر آنے لگی جو اسے صفیہ میں کمی محسوس ہونے لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ اسرار بدلنے لگا۔ وہ کہنے لگا، تم پرانے خیالات کی عورت ہو، مجھے تمہیں اپنے دوستوں میں لے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ الفاظ صفیہ کے دل کو چیر گئے۔ پھر ایک دن ساس کا انتقال ہو گیا اور وہ دیوار بھی گر گئی جو صفیہ کو بچائے ہوئے تھی۔ اسرار نے اسے طلاق دے دی، بچے بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ صفیہ کے پاس کرایہ تک نہ تھا۔ وہ میلوں پیدل چل کر اپنی ماں کے گھر پہنچی۔ ماں کو گلے لگ کے اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ ادھر اسرار نے زاہدہ سے شادی کر لی۔ بچوں کے دلوں میں یہ زہر بھر دیا گیا کہ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ سال گزرتے گئے۔ صفیہ نے اپنے ماموں زاد اکرم سے شادی کر لی۔ اکرم مالدار نہ تھا مگر باکردار انسان تھا۔ اس نے صفیہ کو عزت دی، سہارا دیا۔ اللہ نے دوبارہ اس کے آنگن کو بچوں کی چہل پہل سے بھر دیا، مگر ماں کا دل اپنے پہلے بچوں کو کیسے بھول سکتا تھا۔ 15 سال بعد اس نے اپنے بچوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب بچے سامنے آئے تو محبت کے بجائے شکوے تھے۔ تم ماں کہلانے کے لائق نہیں، تم نے ہمیں کیوں چھوڑا؟ یہ الفاظ سن کر صفیہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی، مگر اس نے ضبط سے کہا، بیٹا ماں اولاد کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ حالات نے مجھے تم سے جدا کیا تھا، میں نے ہر رات تمہارے لیے آنسو بہائے ہیں۔ بچوں نے اس کی آنکھوں میں سچ دیکھا۔ برسوں کی غلط فہمیاں پگھلنے لگی۔ سب سے چھوٹے بیٹے نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ایک لمس 15 سال کے فاصلے مٹا گیا۔ صفیہ نے جان لیا، سچی محبت اور صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، اور ماں کا دل آخرکار اپنی اولاد تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔